تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ رشتے اور تعلق ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ ایسے بنو کہ لوگ آپ کے آنے کا انتظار کریں، جانے کا نہیں۔ رشتوں کی قدر کر لیجئے کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجئے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ وقت کی ایک بات بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ حال دل رب کو بتاؤ، سب کو نہیں۔ بولنا سب کو آتا ہے، پر کسی کو زبان بولتی ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کی تربیت۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کریں اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہیں۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، سن لے اے زندگی، دوسروں کو رلانے والے خود بھی ایک دن رو پڑتے ہیں۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ نہیں سیکھ۔ کبھی کبھی لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں اتفاق ہو تو گھر قلعہ بن جاتا ہے، اور اتفاق نہ ہو تو جیل سے بدتر ہوتا ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ محبتیں عزت ہوتی ہیں، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہیں، اوقات سے نہیں۔ انسان جتنا آن لائن ہوتا جا رہا ہے، انسانیت اتنی ہی آف لائن ہوتی جا رہی ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ منافق لوگوں کی پہچان یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ استعمال لوگوں کا نہیں چیزوں کا کریں، اور پیار چیزوں سے نہیں لوگوں سے کریں۔ زبان کو شکوہ سے روکو، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔
انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حلال رزق کماؤ، یہ مت سوچنا کہ امیر ہونا کامیاب ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کو دل کا سکون حاصل ہو، اور دل کا سکون حلال رزق میں ہے۔ فرض عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت ان تینوں کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے، محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی زندگی کو ان تینوں نعمتوں سے سدا مالا مال رکھے، آمین۔ انسان حقیقتوں سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا جتنی وہم سے اٹھاتا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ صاف دل لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ سب کو اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہر چیز کو پڑھنے کا لطف اٹھائیں سوائے نیتوں کے، کیونکہ جس نے انہیں پرکھنے کی کوشش کی وہ غرق ہو گیا، خواہ وہ خود کو موجوں سے بھی زیادہ ذہین کیوں نہ سمجھتا ہو۔ کچھ گہرائیاں احترام کے لیے تخلیق کی گئی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ عورت کبھی دو ٹکے کی نہیں ہوتی، ماں جنت، بہن عزت، بیٹی رحمت اور بیوی ہمسفر ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل بات بات پر گھبراتا ہے تب آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کیا کریں۔ کسی کا دل رکھ لینا، کسی کی لا یعنی بات سن لینا، کسی کی خوشی کے لیے اس کے کام کی تعریف کر دینا، زبان پر طنز آ جانے کے باوجود اچھے الفاظ ادا کرنا، خاموش رہنا، بدلہ لینے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور ایسے ان گنت کام آپ کے دل کو نہ صرف سکون دیں گے بلکہ آپ کو بہادر بھی بنائیں گے۔ جہاز کو بلندی پر اڑانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ پہاڑوں پر اونچی عمارتوں سے نہ ٹکرائے۔ یہی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے۔ ہماری زندگی کا سفر بے شمار انسانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے نچلی سطح پر سفر کریں گے تو بار بار دوسروں سے ٹکراؤ ہوتا رہے گا۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ آدمی فکر و خیال کے اعتبار سے اپنے آپ کو اتنی بلندی پر پہنچا دے کہ دوسروں سے ٹکراؤ کا امکان ہی اس کے لیے ختم ہو جائے۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور خدا سے قریب کر دیتی ہے، اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے دور ہو یا پاس۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی، پھر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔
بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ صرف اللہ کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پہ تنہا نہیں کیا جاتا۔ اللہ فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ 4 چیزیں کبھی واپس نہیں آ سکتی: وقت جو گزر گیا، لفظ جو منہ سے نکل گیا، بھروسہ جو ایک دفعہ ٹوٹ گیا، موقع جو ہاتھ سے نکل گیا۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور انسان پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے وقت، جگہ نہیں، محبت چاہیے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے، رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت دونوں جہاں میں آزمات ہیں۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر لاؤ، پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم دل رکھتے ہو۔ گفتگو چاندنی ہے اور خاموشی سونا۔ کسی سے ملتے وقت مسکرا دینا صدقہ ہے۔ گناہ سے بچنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ زبر نہیں، زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ دوسروں میں کیا غلطیاں ہیں یہ سوچنا چھوڑ دیں، یہ سوچیں کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کریں۔ اپنی ذات کو ارد گرد لوگوں کے لیے بے ضرر بنائیں۔ آپ اپنے عمل کے جوابدہ ہوں گے، دوسروں کے عمل کے نہیں۔ ایک اچھی بیوی کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس کی زبان ایسی شیریں ہو کہ جب وہ بولے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ دل بہت قیمتی ہے، کوشش کرو اس میں وہی رہیں جو رہنے کے قابل ہو۔ انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سیکھ نہیں پایا میں میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے مجھ سے۔ زندگی کا ایک کلیہ بنا لیجئے، کچھ بھی بن جائیے مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اکیلے ہو اللہ کو یاد کرو، پریشان ہو درود شریف پڑھو، اداس ہو یا حیو یا قیوم پڑھو، خوش ہو تو الحمدللہ پڑھو۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کر دیا جسے وہ سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ بندہ مخلص ہو جائے تو لوگ بیوقوف بنانے لگ جاتے ہیں۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا کے سوتے ہیں، انہیں باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزار دی جا سکتی ہے۔ پتہ ہے اللہ کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، جب تم ٹھکرائے جاؤ، جب تم اپنے محبوب چیز، محبوب رشتہ گنواؤ، دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس آؤ۔ ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں، پہلے سے بڑھ کے پذیرائی کے ساتھ تمہیں اپنا لیتا ہے۔ ایک وہی تو ہے قدردان۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلد ہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔
ज़िंदगी का चैलेंज कबूल करो, उम्मीद के तिनके जमा करो और अपना आशियाना दोबारा तमीर कर लो। याद रखो, मायूसी मौत है और कुरान करीम का ऐलान है कि काफिरों के सिवा अल्लाह की रहमत से कोई मायूस नहीं। ये दुनिया मुनाफिकों की जन्नत है। यहाँ वही कामयाब है जिसके दो चेहरे हों, लेकिन ये लोग हमेशा बेचैन रहते हैं। मुखलिस तन्हा ज़रूर होता है मगर हमेशा पुरसुकून रहता है। जो लोग आपसे हसद करते हैं, इनको आपकी खूबियों का सबसे ज़्यादा इल्म होता है। जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो आपकी अच्छाइयों से खौफज़दा होते हैं। और जो लोग हारा हुआ देखना चाहते हैं, दर हकीकत वो लोग आपसे जीत नहीं सकते। इसलिए ज़िंदगी में हर उस शख्स से खुश रहें जो आपसे नाखुश हो। एक वो ज़माना था कि लोग रिश्तों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देते थे। आज वो ज़माना है, लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। ए खाकी इंसान, तुझे ये खबर नहीं कि तू किसी इंसान के खिलाफ गेम खेल कर उसे लोगों की नज़रों में रुसवा करके तुझे क्या लगता है पकड़ नहीं होगी। जिस लम्हे तू दूसरों के लिए घड़ा खोद रहा होता है, तब तक कुदरत तेरे लिए इससे गहरा कुआं तैयार करती है। सारी की सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ दुनिया में ही हैं। इसको बेवकूफ़ बना लिया, इससे झूठ बोल लिया, उसे धोखा दे दिया। लेकिन याद रखें, जो कुछ आप कर रहे हैं वो हवाओं में नहीं उड़ रहा, फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह ताला देख रहा है। अपने दिल को खुली किताब मत बनाएं। कुछ लोग इसमें से एक हरफ के भी हकदार नहीं होते। उम्मीद कभी ना छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा इंशाल्लाह। दुनिया में जो चीज़ बहुत कम है वो सच्चाई और अमानत है, और जो सबसे ज़्यादा है वो झूठ और ख़यानत है। अल्लाह जब मदद करना चाहता है तो वसीले खुद ब खुद बना देता है। ये इंसान की फितरत है कि मुकम्मल मिल जाने वाली चीज़ से दिल भर जाता है। अल्लाह वहाँ से दरवाज़े खोलता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। वक़्त की वापसी नहीं होती घड़ी की सुइयाँ घुमाने से। इंसान का दिल मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त को पसंद करता है। दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। जिसको ये दो नेमतें नसीब हो गईं, समझो वो कामयाब हो गया। माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना मकबूल हज का सवाब है। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल होता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट दर्द की शिकस्त भी है और चेहरे की रौनक भी। अपनी तकलीफ़ इसको बताओ जो हल कर सके। हर किसी को बताओगे तो अपना मुकाम खो बैठोगे। दूसरों की ज़िंदगी आसान करें और अपनी आखिरत। खुश अखलाकी एक ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस की जाती है। आप समंदर की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते हैं। ख्वाहिशात का घोड़ा बेलगाम हो जाए तो अपने ही सवार को गिराकर पैरों तले रोंग डालता है। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनमें दोनों तरफ निभाने की चाहत हो। ज़िंदगी में जब इंसान को हदायत मिल जाए तो वो ये ना देखे कि वो क्या कर चुका है, बस वहाँ से रास्ता बदल ले। कुछ शामें ज़िंदगी की ऐसी भी होती हैं जहाँ रफ्ता रफ्ता सूरज नहीं हम डूब जाते हैं। गुनाह को फैलाने का ज़रिया भी मत बनो, क्योंकि हो सकता है आप तौबा कर लो पर जिसको आपने गुनाह पर लगाया है वो आपकी आखिरत की तबाही का सबब बन जाए। हराम माल में बरकत नहीं होती, किसी न किसी तरह हाथ से निकल जाता है। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बात करने में मज़ा उन लोगों के साथ आता है जिनके सामने बोलने से पहले सोचना ना पड़े। ज़माना भी अजीब है, नाकाम लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। लोग आपके आंसुओं, दुखों और उदासी पर इतना ध्यान नहीं देते जितना आपकी गलतियों पर देते हैं। दुनिया के अंदर दीन नहीं बल्कि दीन के अंदर दुनिया है। आज अमल है, कोई हिसाब नहीं, कल हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा।
جب کوئی آپ کو بلا وجہ نظر انداز کرے تو سمجھ لو کہ وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے۔ جب تک تم اپنے برا چاہنے والوں سے اچھا سلوک نہیں کرو گے تم نیکی کے بلند درجات نہیں پا سکتے۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین مانیں اس شخص سے زیادہ آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ رشتہ نبھانے کے لیے دل بڑا کرتے ہیں اکثر ان لوگوں کو دکھ تکلیف اور دھوکے ہی ملتے ہیں۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت رب کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا دل کی کیفیت۔ رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ واحد ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ مطلب جب تک قدر تب تک۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ دل چھوٹا نہ کرو، ایک دن وہ رب تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ روح شناس انسان مل جائے تو انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ آسمان اتنی بلندی پر جو اتراتا ہے بھول جاتا ہے کہ زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ سب کچھ مل جاتا ہے، نہیں ملتے تو مخلص لوگ۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اسے صبر سکھا رہی ہے زندگی جسے ہر چیز ضد کر کے لینے کی عادت تھی۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف ان کو ہی ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ ہر سانس۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے نا کہ ہم ہار گئے ہیں اور شیطان جیت گیا، شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہوں، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بھلا چل سکتا ہے کیا؟ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ عورت کسی کی امیری غریبی سے متاثر نہیں ہوتی بلکہ اس مرد سے ہوتی ہے جو عزت دے۔ آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمانوں والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ جو شخص آپ کو عزت نہیں دے سکتا اس سے محبت تو دور کسی بھی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ آگ میں وہ آگ کہاں جو لوگ باتوں سے لگا دیتے ہیں۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جو اپنا کل نہیں بھلا سکتے وہ کبھی اپنا کل نہیں بنا سکتے۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بیوقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहमानदारी 3 दिन की है, इसके बाद सदका है। माओं की जाए नमाज पर दुआओं ने हमें ऐसी ऐसी बलाओं से बचाया हुआ है जिसका इल्म सिवाय अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अगर तुम अपने तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को और मुफलिस को सलाम किया करो। जज्बाती होना, गुस्सा कर जाना, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले जाना, जल्द रो देना एक साफ़ इंसान की निशानी होती है। इसकी वजह जज्बात में शिद्दत होना है। ये सब खूबियाँ किसी मुनाफिक में नहीं पाई जाती। इनका ताल्लुक़ इन लोगों से होता है जो रिश्तों को दिमाग से बढ़कर दिल से चाहते हैं। मुंह में ज़ुबान तो सब ही रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। भूखे मस्कीन के पेट में एक लुकमा पहुंचाना 1000 मसाजिद की तामीर से बेहतर है। खैरात दिया करो, क्योंकि खैरात देना तुमको आग से छुड़ाता है। उस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके। मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे वजह। जन्नत में एक शख्स का दर्जा अचानक बुलंद कर दिया जाता है तो वह पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उसे जवाब दिया जाता है, तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ की है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाज़िल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। बर्दाश्त अक्लमंद आदमी का वो सब्र है जिसका मुज़ाहरा वो जाहिल आदमी की बात सुनते वक़्त करता है। इंसान ज़िंदगी में हारता ही तब है जब इसके अपने ही मुनाफिक निकल आएँ। लोगों को जितनी मर्ज़ी वजाहतें दे दें, जिनके दिल में बुग़्ज़ हो वो आपको कभी समझ नहीं सकते। अक्सर रास्ता समझने तक सफ़र ही ख़त्म हो जाता है। मिजाज के ख़िलाफ़ बात पर मुस्कुरा देना लड़ने से बेहतर है मुस्कुराएं कि ज़िंदगी अभी बाकी है। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह पाक बड़ी मोहब्बत करता है। इखलाक और ज़रफ़ का इम्तिहान ताल्लुक़ के ख़ात्मे के बाद शुरू होता है। ज़िंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और इनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती हैं। अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की भी खाल उतार सकती हैं। हम चले जाएंगे कोई और आ जाएगा, कहानियाँ यही रहेंगी, किरदार बदल जाएगा। सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने दुखों में अकेला होता है। जब वक़्त पर 2 लफ्ज़ भी न कहे जा सकें तो वक़्त गुज़रने पर लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी के फ़ैसले कोई और करता रहेगा। हमेशा खुद पर यकीन रखें कि आप ये कर सकते हैं। जितना आप खुद पर यकीन करेंगे उतना ही आपके लिए आगे रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। ये फ़ानी दुनिया, भूल जाने वाले लोग, ख़त्म हो जाने वाली लज्जतें, मिट जाने वाले नाम, आर्जी मुसर्रतें, वक्ती खुशियाँ, रुक जाने वाली सांसें, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। खुदा करे वो लम्हे कभी ख़त्म ना हों जिन लम्हों में हमारे वालिदैन मुस्कुराते हैं। आमीन। मुझे वो लोग पसंद हैं जिनका हथियार दिमाग है, ज़ुबान नहीं, और उनकी चोट खामोशी है, ना कि ज़्यादा बातें। अपनी बात को बुलंद करें, ना कि आवाज़ को, इसलिए कि गुलाब बारिश से उगते हैं, गर्ज से नहीं, और ये कि बर्दाश्त आला दर्जे की ताकत है। यकीन रखो अपने रब पर, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकाल कर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है। किसी ने फूल से पूछा, तुम हर किसी को खुशबू देते हो, आज तक तुम्हें क्या मिला? फूल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, लेना देना कारोबार है, जो दे कर कुछ ना ले वही सच्चा प्यार है। ये इंसान की फितरत है कि मुकम्मल मिल जाने वाली चीज़ से दिल भर जाता है। मतलब बहुत वज़नी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवज़न हो जाते हैं। जो अपना कल नहीं भुला सकते वो कभी अपना कल नहीं बना सकते। लोगों को वक़्त दें, मौका दें, इज़्ज़त दें, लेकिन किसी से ताल्लुक़ की भीख न मांगे। सिर्फ़ रब की ज़ात ऐसी है जो मुआफ़ी मांगने पर भी नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। कोई भी इतना मसरूफ़ नहीं होता, सारी बात अहमियत की होती है। रब कहता है, किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना। अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी खुशी की दुआ मत करना। वो फरमाता है, नाउमीदी तुम्हें तबाह कर देगी,
اللہ نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پر یقین رکھو۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پر یقین رکھو۔ اللہ جب مدد کرنا چاہتا ہے تو وسیلے خود بخود بنا دیتا ہے۔ بے حد رحم دلی عیب ہے، جو بھی میٹھا ہو گیا دنیا اسے کھا گئی۔ یہی ہے زندگی، جہاں سے چلے تھے وہیں پر کھڑے ہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دیتے ہیں۔ تاریخ ہزاروں سال بھی بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے، قدر کرنی چاہیے ایسے بے لوث سہارے کی۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ کامیابی کے لیے زیادہ وسائل کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ موجودہ وسائل کا بہتر استعمال ضروری ہے۔ انسان کی کامیابی کا سب سے اہم ذریعہ عقل ہے، مگر اس کا استعمال صحیح ہو۔ دوسروں کی مدد پہنچنے کے انتظار میں بیٹھے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے موجودہ وسائل کو بروئے کار لا کر بھرپور جدوجہد کر کے اپنے مسائل کو خود حل کر لیا جائے۔ حقوق کی برابری یہ نہیں کہ سب کو یکساں ملے، حقوق کی برابری یہ ہے کہ جس کے لیے جیسے بہتر ہو اسے ویسے ملے۔ کوئی بھی تمہیں موٹیویٹ نہیں کرے گا، یاد رکھنا جو کرنا ہے تمہیں کرنا ہے اور اکیلے کرنا ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ وقت کی واپسی نہیں ہوتی گھڑی کی سوئیاں گھمانے سے۔ وہ فرماتا ہے نا امیدی تمہیں تباہ کر دے گی، اللہ نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔